اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں اور ایک نیا ٹاپک لے کر، اور آج کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی اہم موضوع ہے کہ قربانی کے ایام چل رہے ہیں اور مسلمان بھی اپنی قربانی کر رہے ہیں۔ اب قربانی کا مقصد تو یہ تھا کہ ثواب حاصل کرے، جس طرح سے ترمذی کی حدیث پاک ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی مفہوم ہے کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے بندے کو نیکی عطا کی جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو بندہ قربانی کرے تو وہ آتش جہنم یعنی جہنم سے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو حدیث پاک میں تو اس طرح سے فضائل بیان کیے گئے ہیں قربانی کرنے کے حوالے سے، مگر اب بہت بڑا المیہ یہ بن چکا ہے کہ قربانی تو کر رہے ہوتے ہیں مگر اس میں فخر و تفاخر، یعنی کہ ایک دوسرے میں بڑائی چاہنا کہ یار جناب اگر ہمارے پڑوسی اتنے کا جانور لے کر آئے ہیں تو جناب ہم اتنے کا لے کر آئیں گے، یعنی کہ ہر ایک سے بڑھ کر اپنی تعریف چاہنا کہ جناب ہماری تعریف ہو، ہماری واہ واہ ہو۔ یہ اب کانسیپٹ بن چکا ہے۔ قربانی تو کر رہے ہیں مگر یہ کانسیپٹ بدقسمتی سے ہمارے مسلمانوں میں ذہنوں میں یہ رائج ہو گیا کہ جناب ہم نے دکھاوا کرنا ہے۔ اچھا، ہم ہر ایک کو بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ باطنی جو دکھاوا ہے، ریا ہے، یعنی کہ ریاکاری کہا جاتا ہے، یہ باطنی امور سے اس کا تعلق ہے، یعنی کہ یہ ظاہری عمل سے ہم نہیں کہہ سکتے کسی کو یہ دکھاوا کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کی اچھی نیت ہو، مگر میں بالعموم بات کر رہا ہوں کہ اکثریت ایسا ہو رہا ہے۔ مطلب اب جس کو بھی دیکھا جائے تو وہ یوں کہتا نظر آتا ہے کہ یار میں اتنے کا لایا ہوں اور یہ اتنے کا لایا ہے، میں اس سے بڑھ کر لے کر آیا ہوں۔ مطلب ہر ایک سے ایک دوسرے میں آپس میں فخر و تفاخر چاہنا ہے اس بات کو کہ یار ہم زیادہ کر رہے ہیں، یہ کم کر رہا ہے، ہم زیادہ کر رہے ہیں، یہ کم کر رہے ہیں۔ تو اس بات کو ذہن نشین رکھیے کہ قربانی یہ قربت ہے، یہ نیکی ہے۔ اگر یہ نیکی ہم نے دکھاوے کی نظر کر دی تو ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن 3 شخصوں کو جمع فرمائے گا، ایک حافظ، ایک شہید اور ایک مالدار شخص کو۔ حافظ کو کہا جائے گا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا کہ کیا تمہیں دنیا میں رہتے ہوئے میں نے علم نہیں دیا تھا؟ وہ کہے گا مالک بالکل دیا تھا۔ تو فرمایا تو جھوٹا ہے۔ پھر یہ فرمایا جائے گا کیا تو نے اس پر عمل کیا؟ تو فرمائے گا ضرور میں نے عمل کیا۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے۔ فرشتے بھی اس وقت کہیں گے تو جھوٹا ہے، تو وہ کہے گا مالک میں نے تو اس پر عمل کیا۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا تو نے اس پر عمل تو کیا مگر کس لیے کیا؟ کہ لوگ تجھے حافظ کہیں، لوگ تجھے قاری قرآن کہیں، تو وہ تجھے کہہ لیا گیا، اب تیرا عمل ختم ہو گیا۔ اسی طرح سے ایک شہید کو لایا جائے گا، شہید کو لا کر یہ کہا جائے گا کیا تو نے دنیا میں رہتے ہوئے میری راہ میں اپنی جان قربان کر دی؟ تو وہ کہے گا مالک میں نے قربان کر دی۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹا ہے۔ وہ کہے گا مالک میں نے حقیقتاً میں نے اپنی جان قربان کر دی تیری راہ میں۔ تو وہ فرمائے گا، اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا تو نے قربان تو کی مگر اس نظریے کی بنیاد پہ کی کہ لوگ مجھے میرے مرنے کے بعد میرا نام ایک برقرار رہے اور مجھے دنیا شہید کے نام سے کہے، وہ تجھے کہہ لیا گیا، اب تیرا عمل ضائع ہو گیا۔ اسی طرح سے ایک مالدار شخص کو لایا جائے گا تو اللہ رب العالمین اس سے ارشاد فرمائے گا کہ بندے میں نے تجھے مال نہیں دیا تھا کہ جس سے تو لوگوں کی مدد کرے، تو اپنے جو ضروریات زندگی ہیں وہ اچھی طرح سے گزار سکے۔ فرمائے گا مالک بالکل تو نے مجھے مال دیا اور میں نے اس پر عمل بھی کیا۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے۔ تو فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹا ہے۔ فرمائے گا، اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا کہ تو اس لیے جھوٹا ہے کہ تو لوگوں کی مدد کرتا تھا، اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتا تھا، مگر اس لیے خرچ کرتا تھا کہ تجھے لوگ مالدار کہیں، تجھے لوگ اچھا کہیں کہ یار یہ اپنے رب کی بارگاہ میں کتنا مال خرچ کر رہا ہے۔ اب آ جائیے قربانی کے موضوع پر کہ جسے اللہ رب العالمین نے بہت مال دیا ہے، اب وہ قربانی تو کر رہا ہے، نیک اعمال وہ کر رہا ہے، مگر نیک اعمال وہ کر رہا ہے، اب آیا اس بات کو ذہن نشین رکھیں اس کے نیک اعمال کرنے
کہ اس کی نیت کیا ہے۔ اگر اس کی یہ نیت ہے کہ جناب مجھے لوگ کہیں کہ یار یہ تو کتنا سخی ہے، یار یہ تو کتنا اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت گزار بندہ ہے، کہ رب تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا جب جس شخص پر واجب قرار دی ہے کہ اس شخص پر واجب ہے، واجب ہونے کے بعد یہ ڈھیروں ڈھیر قربانیاں کر رہا ہے، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے اس طرح سے کہیں تو پھر اس کا یہ قربانی جناب 5 10 جانور لانا، اونٹ لانا، تو پھر اس کا یہ سارا عمل ایسا نہ ہو کہ ضائع ہو جائے۔ ہم کسی پر تہمت نہیں کر سکتے، ہم اس پر طعنہ تشنیع نہیں کر سکتے کہ جناب آپ کی قربانی، جو شخص اتنی قربانی کر رہا ہے ہم اس کو جا کر یہ بھی نہیں کہہ سکتے جناب آپ کی قربانی قبول ہی نہیں ہوئی، ایسا ہم بالکل نہیں کہہ سکتے۔ مگر جو ایک غلط پہلو ہے، مقصد میرا اس غلط پہلو کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں اس طرح کے آتے ہیں وسوسے، اور یقیناً یہ شیطان کی طرف سے، شیطان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ہم اگر کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو ہمارا اچھا کام بالآخر اچھا کام ہو جائے، وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا۔ وہ یہی کسی نہ، اب یہ قربانی کرنا سنت ابراہیمی ہے، تو جب سنت ابراہیمی ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے، تو اس نے 3 طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ورغلایا کہ جناب یہ خواب جھوٹا ہے، پھر حضرت آپ کی والدہ کے پاس گیا کہ وہ آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا کہ تمہارے والد تمہیں ذبح کرنے جا رہے ہیں، مگر جس کے عزم، جس کے پختہ ارادے ہونا، وہ شیطان کے بھی وار میں نہیں آتے۔ وہ تو انبیاء کرام علیہ السلام تھے، ان پر شیطان کا کیا وار گزرتا۔ خیر ہم تو بشر ہیں، ہم انسان ہیں، ہم پر وہ شیطان حملہ کر سکتا ہے، ہمیں وہ اس بات میں ڈال سکتا ہے کہ جناب دکھاوا کرو، دکھاؤ یار لوگوں کو، اتنا قربان کر رہے ہو پھر بھی نہیں دکھا رہے۔ وہ شیطان اس طرح کے ذہن میں وسوسے ڈالے گا، مگر ہم نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہی قربانی کرنی ہے، پھر ہی ہم اس حدیث پاک کے مستحق بنیں گے کہ حدیث پاک ہے نا کہ جو بندہ قربت نیت یعنی کہ ثواب کی نیت سے اگر قربانی کرے، مفہوم ہے حدیث کا کہ اگر وہ اس کی ثواب کی نیت سے اگر قربانی کرے گا تو وہ شخص آتش جہنم یعنی جہنم سے رکاوٹ بن جائے گی اس کی وہ قربانی۔ اور ایک روایت میں اس طرح سے آیا کہ پل صراط پر یہ کل بروز قیامت یہ قربانی پل صراط پر ہمارے لیے رکاوٹ بنے گی۔ کتنی بشارتیں ہیں، ہم کسی کے 2 جملوں کے لیے اتنی بشارتیں کھو دیں، کتنا بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ کسی کے چند جملوں کے لیے ہم اتنی بڑی جو عظمت ہمیں مل رہی ہے قربانی کر نیکیاں ثواب حاصل کرنے کا، وہ ہم ضائع کر دیں۔ تو ایسا نہیں کرنا، ہم نے خوش دلی کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، نہ کہ لوگوں کی رضا چاہنے کے لیے۔ اگر لوگوں کی رضا چاہیں گے تو پھر میں نے حدیث پاک ذکر کی، ایسا نہ ہو کہ ہم اس حدیث پاک کی وعید میں ہم شامل ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اچھی نیتوں سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور سبسکرائب ضرور کریں ہمارے چینل کو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔